أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم. یہ باندھی کر دو، یہ آواز کر دو. کیوں تھوڑے سامنے میں بولنا نہیں بچارا. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات ماؤں بہنوں، آج کا جمعہ بہت سارے احباب یہاں آج شاید جمعے کے بعد اعتراضات ہوں. میں اللہ کے فضل سے اور اس کے احسان سے اس کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ کے سامنے موجودہ واقعہ حسین، شہادت حسین اور اس کے اسباب اور حقائق، حقیقت جو واقعہ ہوا وہ میں بیان کروں گا. اور بیان کرتے ہوئے ذرا بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ڈر کے، اور تمام لوگوں کو گواہ بنا کے، تمام احباب ان سے گزارش یہ ہے، آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، آپ کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ میڈیا کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، میری بات اگر کسی کو اچھی نہ لگے، لہجہ تلخ ہو جائے، وہ اس کو نظر انداز کرے. اگر میرے دلائل میں قوت ہو، اگر میری بات میں آپ کو وزن لگے، تو پھر دنیا جہان کے ذاکرین، واعظین، علماء، مفتیان، ان سے یہ سوال لازمی پوچھیں کہ جیسے حضرت حسین سیدنا شہدائے، سیدنا شباب اہل الجنہ، ہمارے بھی سردار، جنت کے جوانوں کے بھی سردار، ان سے یہ لازمی پوچھیں کہ آج تک آپ نے جو کربلا کا واقعہ بیان کیا ہے، جو آپ نے شہادت حسین پہ کمائیاں کی ہیں، جو آپ نے اپنی آمدنیوں میں اضافہ کیا ہے، جو لوگوں سے پیسے بٹورے ہیں، جو ان 10 دنوں میں آپ کا بینک بیلنس بڑھا ہے،
جو آپ کی جیبوں میں پیسے گئے ہیں، ذرا ان سوالوں کے جواب دیجئے جو مجھ جیسا فقیر درویش آپ سے کرے گا اور آپ آگے بیان کریں گے۔ واقعہ حسین یا شہادت حسین یہ سن 61 ہجری میں ہوتا ہے اور محرم کی 10 تاریخ کو ہوتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات 15 رجب یا 22 رجب کی ہے۔ رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، 6 مہینے تقریباً یا 5.25 مہینے یا 5.5 مہینے، ان 5.5 مہینوں کے واقعات اور ان حالات پہ غور و فکر کر کے میں ایک ادنا سا طالب علم تمام دنیا کے مناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے ان 5.5 ماہ میں کیا ہوا، کیا یہ نبی کا خاندان، نبی کے نواسے، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرے کو عزت بخشے، ان کے لخت جگر فاطمۃ الزہرا بنت رسول طاہرہ مطہرہ مقدسہ رضی اللہ عنہا، ان کے لخت جگر گوشہ اور سب سے بڑے کائنات کے اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں نوریوں میں، خاکیوں میں، ناریوں میں، سمندر میں، خشکی میں، آسمانوں پہ، زمینوں پہ سب سے بڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسا اور ایسے نواسے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کا سردار جس کو اپنی ران پہ بٹھا کے پیار کرتے، ان کے بھائی حضرت حسن دونوں کو بٹھاتے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ ان سے مجھے بڑی محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر۔ اس نواسے کو ان 5.5 ماہ میں کس کیفیت سے گزرنا پڑا یہ آج تک کوئی ذاکر، کوئی واعظ نہیں بتائے گا۔ وہ 18 ذوالحج سے شروع ہوگا یا اس سے کچھ پہلے اور محرم کی 10 کو ختم کر دے گا۔ میں اس رجب سے لے کے جب سے امیر معاویہ کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ، اس وقت سے 5.5 ماہ تک جو واقعات ہوئے، میرا سوال ہے وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کون سے دلائل ہیں، کون سے واقعات، کون سے حالات ہیں جو لوگوں کو نہیں بتائے جاتے؟ کیسے بغل میں چھری منہ میں رام رام کہہ کے، مومنین مسلمین کہہ کے، کیسے ذوالحج اور محرم کے واقعات بیان کر کے بری ذمہ ہوتے ہیں؟ اور اس پہ ترا یہ ہے کہ ان واقعات کی آڑ میں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی، صحابہ کی اولادوں کو برا بلا کہا جاتا ہے اور صحابہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان ہستیوں کو جو ہستیاں اس سے 20 سال پہلے فوت ہو گئے یا شہادت پا گئیں، ان ہستیوں پہ تبرہ کیا جاتا ہے۔ مثلا محرم کے اس واقعے سے حضرت صدیق اکبر کا کیا قصور ہے، حضرت عمر فاروق کا کیا قصور ہے، حضرت عثمان ذو النورین کا کیا قصور ہے، حضرت طلحہ حضرت زبیر کا کیا قصور ہے، حضرت امیر معاویہ کا کیا قصور ہے، حضرت ابو سفیان ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی ایک دنیا کا دانشور بتائے کہ وہ اپنی زندگی میں جن پہ کوئی ذرا بھی دبا نہیں تھا، اہل بیت اور آل رسول سے نفرت کا، کیا ہوا کہ یکاجک، کیا ہوا کہ لوگوں کی نظروں میں یہ صحابہ کرام آ گئے جو ہمارے نزدیک، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر عشرہ مبشرہ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید عبد الرحمن بن عوف ابو عبیدہ بن جراح اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو کائنات میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔
اس واقعے کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں کیوں؟ اس واقعے کی آڑ میں صحابہ کی اولادوں پہ آر کیوں ہے؟ اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ، جن کے حجرے میں آج بھی رسول کائنات لیٹے ہوئے، جن کے حجرے میں آج بھی کائنات کے دو بہترین شخص ابو بکر و عمر رسول کائنات کے پہلو میں لیٹے ہوئے، اس ام المومنین کو گالی کس بنا پہ؟ ان کو برا بلا کس بنا پہ؟ ان کا کیا قصور ہے کربلا کے واقعے میں؟ وہ تو پہلے فوت ہو گئے، پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور آج تک پتہ ہی نہ چلا۔ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں، نام علی المرتضیٰ کا لیتے ہیں، گالی ابو بکر کو دیتے، نام حضرت حسین کا لیتے ہیں، گالی حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، امیر معاویہ کو، نام اہل بیت کا استعمال کرتے اور گالیاں ام المومنین عائشہ صدیقہ کو، طیبہ طاہرہ مقدسہ رضی اللہ عنہا، ان کو گالیاں۔ دنیا کی کون سی عدالت یہ ثبوت کے بغیر گالیاں تصور کر سکتی؟ اور یہ وہ لوگ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ کے بستر کے علاوہ کبھی جبریل امین کسی کے بستر پہ وحی لے کے نہیں آئے، کہ میں حضرت عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں۔ آپ کی اور بیویاں بھی تھیں، لیکن عائشہ کے بستر کے علاوہ کائنات کے وہ مقدس فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کبھی وحی لے کے نہ آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ جبریل ہیں جو تجھے سلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے سلام کہتا ہے۔ اس عائشہ کو گالی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں جبریل امین نے مجھے دکھایا ایک کپڑا، اس کپڑے کو ذرا ہٹایا تو ام المومنین اے عائشہ تیری تصویر آئی کہ یہ تیری دنیا آخرت میں بیوی۔ اس عائشہ کو گالی کیوں ہے؟ او اہل بیت سے کون کافر بغض کرتا ہے؟ اہل بیت سے کون دشمنی کرتا ہے؟ اہل بیت کا مخالف کون؟ میں بماگے دہل اس سٹیج پہ قرآن کریم میرے سامنے موجود ہے کہ اللہ کی قسم ہے جو اہل بیت کی ادنا سی بھی گستاخی کرتا ہے وہ مومن اور مسلمان نہیں۔ لیکن یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان اہل بیت کے مقدس ہستیوں کا نام لے کے صحابہ کرام کو گالی کہیں، ان کو گالی دیں، بدزبانی کریں، طنز کریں، اور جو طنز کرنے والے ان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ آج کا ملا اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے ایمان کا دائرہ کار کیا ہے؟ کیا اس کے پاس فرشتے اترتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ علم ہے جو آج تک کسی کو پتہ نہ چلا؟ صرف امت میں انتشار، اور اس کا صرف ایک سبب، ایک نقطہ ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ جس ملک سے ان کو ایڈ ملتی ہے، جہاں ان کے سپانسر بیٹھے ہیں، وہ ملک جہاں حضرت عمر فاروق کا قاتل اس کی قبر آج میں موجود، ابو لولو حضرت عمر کا قاتل اس کی قبر آج بھی ایران میں موجود۔ اس ملک سے ایڈ ملتی، حالانکہ ایران کے اسلام سے کیا تعلق؟ اور وہی اترتی ہے مکے مدینے میں، قرآن اترا مکے مدینے میں، دین مکمل ہوا حرمین شریفین میں۔ ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان، اس کے اسلام سے کیا تعلق؟ تاریخ پڑھ کے، اور یاد رکھیے تاریخ دین نہیں ہوا کرتی، دین وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ پہ اترنے والا قرآن ہے اور آپ کی احادیث۔ تاریخ نہیں ہوتی دین۔ رسول اللہ کے صحابی، اہل بیت کے بڑے مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیونکہ کسی اور پہ یقین نہیں آتا بھائیوں کو، کہ مولا علی فرماتے ہیں اگر عقل کی بنیاد پہ دین ہوتا، اگر عقل کی بنیاد پہ دین ہوتا، رائے کی بنیاد پہ، موزے کا مسح نچلے حصے پہ کیا جاتا، اوپر نہ کیا جاتا، کہ موزے پہ مسح کرتے ہیں آپ سردیوں میں تو نچلا حصہ وہ زمین پہ لگتا ہے، گندا تو وہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ مسح نہیں کرتے۔ مسح کس پہ کرتے ہیں؟ اوپر والے حصے پہ۔ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ مسح کرتے تھے موزے کے اوپر۔ تاریخ اور رائے سے دین نہیں بنتا، دین جبریل امین کے لائی ہوئی وحی سے بنتا ہے، دین محمد رسول اللہ کے سینے پہ اترنے والے قرآن سے بنتا ہے۔
دین الہام الہی سے بنتا ہے. دین اسی دن ختم ہو گیا تھا جب رسول کائنات اس دنیا سے چلے گئے تھے. اس کے بعد فرشتہ کسی پہ نہیں اترا. اور میرا ایک سوال اور بھی ہے. آپ اتنے فرقوں میں بٹے ہیں. وہ لوگ جو حسین کا نام لیتے ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ امام عالی مقام, ان کا نام لیتے ہیں, وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرقہ جعفریہ. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, میں پہلے وعدے کر دوں کسی اللہ کے نیک بندے کی گستاخی قابل قبول نہیں, لیکن میں ایک صرف کوشچن کے طور پہ, سوال کے طور پہ, دین حضرت امام جعفر صادق پہ نازل ہوا ہے. کس پہ نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرقہ جعفریہ کیوں ہے؟ اور فرقہ بنانا ہی تھا, فرقہ حسین بناتے اگر بہت ضرورت. پہلی بات ہے دین میں فرقے کی اجازت نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقے میں نہ پڑو. اگر واقعتاً حسین یا علی سے پیار ہوتا رضی اللہ عنہما تو ان کے نام پہ مسلک کیوں نہیں بنا؟ ان کے پوتے پڑ پوتے کے نام پہ مسلک کیوں بنا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے جو رسول کے بعد فرقہ بنے وہ سارے گمراہ, وہ چاہے میرا ہو یا کسی اور کا. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. اہل سنت جن کو کہتے ہیں, ان میں فرقے بن گئے. فرقہ قادریہ بنا, فرقہ چشتیہ بنا, فرقہ سہروردیہ بنا, فرقہ حنفیہ بنا, فرقہ دیوبند بنا, فرقہ بریلی بنا, فرقہ مالکی بنا, فرقہ شافعی بنا, شافعیہ بنا, فرقہ حنبلیہ بنا, فرقہ مالکیہ بنا. مجھے آپ بتائیں کیا ان میں کسی پہ جبریل نازل ہوتے تھے؟ کسی پہ قرآن اترا ہے؟ کسی کوئی معصوم ہے ان میں؟ سارے امتی. ان کے نام پہ فرقے کیوں بن گئے؟ بالکل اسی طرح جیسے فرقہ جعفریہ کہنا جائز نہیں ہے, اسی طرح اہل سنت کا کسی فرقے کا نام لینا بھی جائز نہیں. سورہ حج آخری آیت, ہوا سماکم المسلمین, قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہو, اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہو, اپنے آپ کو وہابی نہ کہو, اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہو, اپنے آپ کو شیعہ نہ کہو, اپنے آپ کو بریلی نہ کہو, اپنے آپ کو حنفی نہ کہو. اپنے آپ کو جب بھی کہو ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ صرف اس لیے کہ مولویوں کی خواہشات, پیٹ ہے جو بھرنے کا نام لے لیتا. ہر سال رسمیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں ربیع الاول چند احباب نے بنا لیا, 12 دن ہم نے خوب وہ بازاروں کو سجانا ہے, وہ بدعات کا ایسا بازار کہ اللہ کی پناہ. اور محرم کے 10 دن سبیلیں لگا دیں. اور کن معصوموں کے نام پہ؟ جو معصوم جن کو وہاں پانی نہ ملا, ان کے نام پہ. اگر محبت تھی اس وقت تک کیوں نہیں گئے؟ اس وقت ان تک پانی کیوں نہیں پہنچایا؟ صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے. لاکھوں روپے کی گیم ہے, کروڑوں کی, اس سے بھی اوپر. سیاست دین نہیں ہے, سیاست ہے. اگر آپ نے عبادت ہی کرنی ہے, حضرت حسین سے پیار ہے, تو اپنی مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, اپنے گھروں میں راستے کیوں بند ہوتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں دکھایا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو کیوں مارا پیٹا جاتا ہے؟ کہاں کا دین ہے, کہاں کا مذہب؟ اور میں پورے یقین کے ساتھ اہل تشیع کی کتابیں جن کو فرقہ جعفریہ کہتے ہیں, ان کی کتابوں میں کسی ایک امام سے ماتم کرنا ثابت ہو, کسی ایک نے چہرے پہ 2 ہتھڑ مارا ہو, کسی نے گریبان چاک کیا ہو, کسی نے روڈ بلاک کیا ہو, کسی نے ان دنوں میں سبیل لگائی ہو. اب پانی پلانا اچھی بات, دودھ پلانا اچھی بات, شربت پلانا اچھی بات, لیکن یہ سال کے باقی دنوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ ادھر میرا باپ مر رہا, ادھر کوئی سبیل لگا کے بیٹھا. کیسا لگے؟ خوشیاں کر رہے ہیں یا غم کر رہے ہیں؟ کوئی ایک دلیل کسی ایک ذاکر کے پاس, کسی ایک ملا مفتی کے پاس, کسی ایک واعظ اور کسی مقرر کے پاس ہزاروں سنتے ہیں. پوچھ کے دیکھیں تو صحیح.
امام حسین کی اولاد میں کون بچتے ہیں؟ امام زین العابدین علی بن حسین رحمت اللہ علیہ، ان کی اولاد امام باقر رحمت اللہ علیہ، محمد باقر، ان کی اولاد امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. یہ سارے امام جن کا نام لیا جاتا ہے، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد بن حسن عسکری، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، جتنے امام، انہوں نے کبھی ماتم کیا ہو، ماتم کی کوئی فضیلت بیان کی ہو؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے مسلمانوں، میرے مومنوں، رسول پہ ایمان لانے والے میرے بھائی، کلمہ گو، ان سے پوچھے تو صحیح. اور جس کا ذکر نہ قرآن میں، نہ جس کا ذکر حدیث میں، نہ جس کا ذکر اہل بیت کی کتابوں میں، نہ جس کا ذکر اہل سنت کی کتابوں میں، نہ جس کا ذکر اہل تشیع کی کتابوں میں، وہ ہم اعمال کیوں کرتے ہیں؟ راستے بلاک کیوں کرتے ہیں؟ اور راستے تو کھولے حضرت حسین، راستے تو ان کے دشمنوں نے ان کے بند کیے، اور ہم نے اپنے محلوں کے دروازے بند کر دیے، محلوں کی گلیاں بند کر دی، بڑے بڑے روڈ بلاک کر دیے کہ ہے جی حضرت حسین کی نیاز کے نام پہ کربلا میں پیاسے مرتے رہے، اور ہم اس دن اپنے آپ کو پیٹ میں شکم سیری کرتے رہے، پیٹ بھرتے رہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتے اور کھاتے رہے. اور ایسی نام نہاد رسمیں کہ اگر یہاں 10 محرم 9 کو 10 دنوں میں جو کھانا کھلائے، اتنے حجوں کا ثواب، اتنی رزق وافر ہو جائے، وہ اللہ جو کافروں کو دیتا ہے وہ بغیر ان رسموں کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی عطا کر سکتا ہے. کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہوتی ہے رجب میں، وہاں سے خط لکھا جاتا ہے، وہاں سے ولید جو مدینے کا گورنر، حضرت حسین وہاں موجود، وہاں سے خط آتا ہے، حضرت حسین کو بلایا جاتا ہے، ان کے پاس بلکہ جاتا ہے ولید جو گورنر ہے مدینے کے. اس نے کہا امیر معاویہ فوت ہو گئے، آگے سے وہ میں کلمہ کہنے لگا ہوں جس کے سننے سے سب کو تکلیف ہوگی. مولا حسین کیا کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کا لخت جگر کیا کہتا ہے، ساری زندگی ہو گئی مولا علی اور امیر معاویہ میں نفرتیں ڈالتے، حضرت حسین حضرت حسن امیر معاویہ میں نفرتیں ڈالتے. یہ کلمہ سن کے ظاہر مایوسی ہوگی. انہوں نے کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رحم، اللہ کی طرف جانا ہے، معاویہ پہ اللہ رحم کرے، لفظ ہیں. اور جس کے بارے میں، معاویہ کے بارے میں جو بندہ حسین کہہ دے کہ اللہ ان پہ رحم کرے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پہ تبرہ کرنے والے؟ اور جس پہ حسین رحمت کی دعا کرے، آج کا ذاکر اٹھ کے اس کو گالی دے، کہاں کا انصاف؟ اگر حسینی ہے اور میں بھی حسینی، میں حسنی حسینی، میں اہل بیت کا نوکر، خادم، ملازم، میری ساری ضروریت حضرت حسین کی آل پہ قربان. اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام کیے جائیں جو اہل بیت کرتے رہے. حضرت حسین امیر معاویہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ان پہ رحم کرے، اور ہمارا ملا اٹھ کے کہتا ہے کہ اللہ ان پہ غضب نازل کرے، اللہ ان پہ لعنت کرے. کون سے حسینی ہے؟ کون سے کلمات حسین کے ہیں؟ اور اگر میرا حوالہ غلط ہو، میں حوالے کا ذمہ دار، کہ حسین نے نہ کہا ہو کہ اللہ معاویہ پہ رحم کرے، تب بھی میں ذمہ دار. اور اگر یہ روایت صحیح ہو اور 100% صحیح ہو، پھر یہ مان لینے میں حرج نہیں ہے کہ جس کے لیے معاویہ دعا کرے اس کے لیے ایک مسلمان بھی رحمت کی دعا کیا کرے گا. جب بھی معاویہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہیں گے، کیوں؟ ان کا نام حضرت حسین نے احترام سے لیا. اس نے کہا جی بیعت کرنی ہے. کس کی بیعت جی؟ یزید کی. یزید اس کا بیٹا، امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی بیعت کرنی. حضرت حسین فرمانے لگے، میرے جیسا آدمی، علی کا بیٹا، حسن کا بھائی، فاطمہ کی اولاد چھپ کے بیعت نہیں کرتا. بیعت کرنی ہوئی سب کے سامنے کروں، کل بلا لینا مجھے بھی، لوگوں کو بھی، میں بیعت کر لوں. اگلا دن آیا، حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ولید یعنی
مدینے کا گورنر نہیں آیا، کوئی نہیں بتائے گا، فٹافٹ دوڑ لگوا دیتے ہیں مدینے سے مکہ چل پڑے، نہیں آیا۔ کوتاہی کس کی ہے؟ اس گورنر کی جو بیعت لینے نہیں آیا۔ اور پھر ایک اور بات جو سارے نہیں بتاتے، پورے اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کی تھی اس دور، پورے اہل مدینہ نے یزید کی بے حوالے سے کہتا ہوں، پورے اہل مدینہ نے، ہاں اعلانیہ کچھ افراد تھے جنہوں نے نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر اعلانیہ بیعت نہیں کی، حضرت حسین اعلانیہ بیعت نہیں کی۔ جب مدینہ کا گورنر نہ آیا، دوسری مرتبہ رات کو ملا، اس نے کہا آپ آئے نہیں، انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر سے نپٹنا تھا۔ اور یہاں یہ بھی کہہ دوں ایک نکتہ، حضرت امیر معاویہ نے وفات سے پہلے یزید کو یہ وصیت کی تھی کہ اے یزید، جب تو خلیفہ بنے گا سارے لوگ تیری بات مانیں گے سوائے 4 افراد کے۔ وہ کون ہیں 4 افراد؟ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہم، یہ نہیں مانیں گے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ دینی آدمی ہے، کچھ نہیں کہیں گے۔ عبداللہ بن عمر وہ حضرت عمر کے بیٹے، کچھ نہیں کہیں گے۔ 2 افراد تیرے سامنے کھڑے ہوں گے یا لوگ انہیں کھڑا لانے کی کوشش کریں گے۔ ایک عبداللہ بن زبیر جس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر یہ آ جائے اس کو نہیں چھوڑنا تاریخ میں، لیکن اگر حسین آ گئے، وہ تیرے نبی کے نواسے عام نہیں ہیں، ان سے نرمی کرنی۔ اگر یہ روایت غلط ہو پھر بھی میں حوالے کا ذمہ دار، پھر بھی میں ذمہ دار، پھر آپ کی بات ماننے کے لیے تیار کہ حسین پہ سختی نہیں کرنی ہے ساری زندگی۔ اور میرا چیلنج ہے، کوئی لائے کہ امیر معاویہ نے کہا ہو کہ حضرت حسین کو شہید کر دینا، میڈیا پہ جتنا جھوٹ چلاؤ، لیکن اللہ کے فضل سے ایمان والوں کے دل مطمئن ہیں کہ امیر معاویہ کا حضرت حسین سے جھگڑا ہے ہی نہیں تھا۔ جب حضرت حسن نے بیعت کی ہے نا حضرت حسین نے امیر معاویہ کی، تو حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچنے والے کون تھے؟ کوفے کے لوگ۔ یا مذل المؤمنین یا مخذل المسلمین، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے، کون کہتے جو اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہتے، انہوں نے حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا۔ اور میرے نزدیک اگر توہین حسین کی حرام ہے تو توہین حسن کی بھی حرام ہے۔ اور دونوں کس کے بیٹے تھے؟ کیوں جی سو گئے جی سارے؟ اور دونوں کس کے بیٹے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے۔ اگر حسین کی توہین حرام ہے تو حضرت حسن کی توہین حرام ہے کہ نہیں؟ جس نے مسلح کھینچا وہ کس کے قبیلے سے تھا؟ وہ حضرت علی کی بیعت کرنے والے، انہوں نے مسلح کھینچا۔ توہین حسین پہ چیختے ہو، توہین حسن پہ کوئی نہیں بولتا۔ کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ جب ان کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا تو کتنے شیعان علی تھے جو بولے تھے؟ آج کسی نے تذکرہ سنا ہے کبھی اس واقعے کا کہ جی حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا؟ کسی ذاکر نے ان 10 دنوں میں کوئی ایک بتائے؟ کوئی بیان نہیں کرتا۔ حقیقت کو سائڈ پہ رکھ کے بیان کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ وہاں سے حضرت حسین، اور یاد رکھیے حضرت حسین نے کبھی یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا، حوالے ساتھ کہتے کبھی نہیں کیا کہ جی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور میں آخر میں بتاؤں گا کہ جب شہادت سے پہلے وہ 3 باتیں جو حضرت مولا حسین نے کی ہیں وہ کیا تھی؟ کوئی جواب دے کے دکھائے، کوئی ذاکر، کوئی ملا، کوئی بڑا۔ اور میں جمعے کے بعد موجود ہوں، جس بھائی کے دل میں کوئی سوال ہو اللہ کے فضل سے جواب کا میں ذمہ دار، اور اگر جواب نہ دے سکوں کبھی اس منبر پہ قدم نہ رکھوں۔ کیوں ہم نے حضرت حسین کی عظمت کی قسم کھائی کہ ان کی عظمت، ان کی حقیقت
لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. جتنا جھوٹ بولنا ہے ان چوراہوں میں، اپنی امام بارگاہوں میں، اپنی مسجدوں میں سناؤ جھوٹ، جھوٹے قصے، اور ہم حق بیان کرتے رہیں گے. ہم حق بیان کرتے رہے. وہاں سے مدینے گئے. مدینے میں خط آنے شروع ہو گئے. مدینے میں خط آنے شروع ہو گئے. اور خط کنہوں نے لکھے؟ کیوں جی؟ کوفیوں نے خط لکھے. حسین اسلام بڑی مشکل میں، آؤ اسلام کو بچاؤ. حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، ان کی تاریخ بدایہ و نہایہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابن کثیر ان کی زندگی تک جتنے واقعات انہوں نے لکھے، تقریباً 3000 صفحات کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت حسین نے ان خطوط سے منہ موڑ لیا. وہ چل کے آئے، حضرت حسین پہ پیشکش کی، آؤ تمہاری بیعت کرتے. حضرت حسین نے بیعت لینے سے انکار کر دیا. نہ ہو پھر بھی میں ذمہ دار. مدینے میں انکار صاف. جب خطوط کی کثرت ہو گئی، پھر اپنے چچا ذات عقیل بن ابی طالب، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، ان کو بھیجا کوفے. وہ کوفے جاتے، لمبی لمبی کی تاریں لگ گئیں کوفیوں کی، بیعت کرتے ہیں. 12,000 سے 18,000 کوفی بیعت کرتے. اور وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر سادہ دل، کچھ نہیں کہا. وہاں اب یہ حکومت تھی ذاتی، اگر کوئی میری حکومت خراب کرے گا میرا دشمن، اور جس کی حکومت ہو وہ باغیوں کو کچلتے ہیں. وہاں سے پیغام آیا، عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا شام سے، حالات کنٹرول کرو. لیکن مارنے کی اجازت نہیں دی، صرف حالات کنٹرول کرو. 18 آدمی آئے. اور آپ حیران ہوں گے، جو آج پیٹتے ہیں نا یا علی کہہ کے یا حسین کہہ کے، اور جن کی تاریخ ہے 18 بندوں کو دیکھ کے 12,000 لوگ دوڑ گئے. صرف 18 بندے. کوئی تاریخ سے دکھائے دمشق سے کون سا لشکر آیا؟ صرف 18 بندے آئے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ. اور 12,000 کا لشکر، وہ کوفیوں کا، الکوفی لا یوفی، کوفہ کسی سے وفا نہیں کرتا. کوفے سے جتنے مذہب نکلے سارے بے وفا. جتنے کوفے سے، اگر کسی نے مذہب جھوٹا دیکھنا ہو تو دیکھے جو کوفے سے نکلا ہو. یہ وہ سرزمین ہے جہاں مولا علی کا خون بہایا گیا. مسجد، جامع مسجد کوفہ، اس کے دروازے پہ کس کا خون بہا؟ اہل بیت کے جد امجد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، مولا علی کا گرا. وہ زمین کیسے اچھی ہو سکتی جنہوں نے مولا علی کا خون بہایا؟ اتنی بیعت ہو گئی. 18 بندوں کو دیکھ کے 12,000 بھاگ گئے. اور یہ بھی حوالہ درست نہ ہو پھر بھی میں ذمہ دار. کیوں جی؟ سمجھ آ رہی؟ جاگ رہے ہیں؟ ویسے بجلی کے بلوں نہیں آپ کو جاننا، آپ میں ڈال دیے ماشاءاللہ. کیوں جی؟ نیند کب آتی؟ جب آدمی نے 20-20 ہزار بل دینا ہو تو اس کو نیند آتی ہے بھلا؟ آخر مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف ایک بندہ وہاں سے بھاگے. اب جان کا خوف ہو تو آدمی جان بچاتا ہے، جان بچانی فرض. مسلم بن عقیل بزدل نہیں تھے، جان بچانی فرض. ہانی ہے وہاں، ہانی نام کا ایک بندہ، اس کے گھر میں ٹھہرے. وہاں سے 4,000 لوگوں نے گھیرا بنایا حضرت مسلم بن عقیل کا کہ ان کی حفاظت کی جائے. حکومت کی طرف سے وارننگ آ گئی، سارے ہٹ جاؤ. سارے بھاگ گئے. صرف 18 بندے بہادر اتنے ہیں، جو آپ کہتے ہیں نا اسلام کے نام پہ جان دے نہیں. 18 بندوں کو دیکھ کے 12,000 بھاگ جاتا ہے. وہاں سے مسلم بن عقیل کو پکڑا، ایک عورت کے گھر میں چھپے. آخر میں اس عورت کے بیٹے نے مخبری کر دی اور وہاں پھر پکڑے گئے. عبید اللہ بن زیاد نے ان کا سر قلم کیا. اس وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے
اگر یہ حوالہ بھی غلط ہو پھر بھی میں ذمہ دار. مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو, پیغام دیا کہ حسین کبھی کوفے مت آنا, کبھی کوفے مت آنا. اگر یہ بھی حوالہ غلط ہو پھر بھی میں ذمہ دار کہ کوفے نہیں آنا. انہوں نے تیرے باپ کو نہیں بخشا, تیرے بھائی کے نیچے سے مسلح کھینچے, انہوں نے آج مجھے شہید کرنا ہے. کوفے نہیں آنا. اور حضرت حسین وہاں بڑے بڑے صحابہ نے روکا. عبداللہ بن عباس نے کہا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ آپ رک جائیں تو میں آپ کے جانور کے آگے خود لیٹ جاتا ہوں, کہ آپ نہ جائیں, یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. اور یزید نے بھی وہاں سے خط لکھا جو آج تک کوئی نہیں بتاتا. حوالہ غلط ہو پھر بھی ذمہ دار. اس نے خط لکھا حضرت عبداللہ بن عباس کو جب وہاں سے حضرت حسین نکل گئے مدینے سے, مکے سے. نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ کوفیوں نے حسین کو خروج پہ مجبور کیا ہے, خط لکھے انہیں روکیں. آپ کو پتا ہے کوفی کیسے لوگ, اگر وہاں کچھ ہو گیا تو پھر ذمہ دار نہیں. اور واقعتاً اس دور میں انٹرنیٹ تو نہیں تھا, ترقی تو نہیں تھی کہ پل پل کی خبر ہوتی, دنوں کا سفر ہوتا تھا. اور راستے میں حضرت حسین ان کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گیا, میرا بھائی, چچے کا بیٹا. اور اگر یہ بھی حوالہ درست نہ ہو پھر بھی ذمہ دار. آج میں اتنا کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ میری الحمدللہ جو میں بات کروں اس پہ قائم اور دلیل کے ساتھ, حوالے کے ساتھ, دنیا جہان کا کوئی ملا اس بات کو جھٹلا دے تب بھی میں اس پہ قائم ہوں. اور اس کو سچ ثابت نہ کروں پھر بھی میں اپنے علاقے کا نہیں, اپنے علم کو چھوڑ دوں, اپنے جو منہج ہے مسلک ہے اس کو چھوڑ دوں. اگر کوئی ایک حوالہ غلط ثابت کرتے ان تمام باتوں جائیں بتائیں. آج تک لوگوں نے دیکھا جھوٹ, میڈیا پہ جھوٹ, یا حسین ماتم فلاں فلاں, سارا جھوٹ. کاروبار, سیاست, کھانا پینا, اور نہ بچھونا, بس یہ مارنا پیٹنا, خون بہانا, اپنے آپ کو مارنا. اور حضرت حسین کو جب پتا چلا راستے میں کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو واپسی کا ارادہ کر لیا, واپسی کا ارادہ کر لیا. بہت لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں کہتا ہوں اگر وہ اسلام کی جنگ تھی تو حضرت حسین نے کیوں واپسی کا ارادہ کیا تھا؟ وہ واپسی جانے کا ارادہ ہی کیا تھا اگر اسلام کی تو جنگ نہیں تھی. اور چند افراد, اگر اسلام کی جنگ ہوتی صحابہ ساتھ ہوتے, مسلمان ساتھ ہوتے, آل رسول پہ مرنے والے 45 افراد اپنے, 100 افراد غیر, 145 آدمی. یہ اسلام کی جنگ, یہ اسلام کی جنگ تو جہاد ہوتا ہے, آؤ لڑو. کسی ایک موقع پہ مولا حسین نے کہا ہاں جی لڑائی کریں گے. کہا میں اصلاح کے ارادے سے نکلا, اصلاح کے ارادے سے کہ لوگ سمجھ جائیں, درست ہو جائیں. وہاں مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا واپس نہیں جانا, ہمارا بھائی شہید ہوا ہے, اگر اب واپس گئے تو پھر اپنے بھائی کے ذمہ دار نہ ہوں گے. اس لیے مولا حسین, اور مولا حسین سے زیادہ وفادار کون کہ ان کے راستے میں ان کا چچا زاد شہید ہوا تو انہوں نے کہا اگر تیری شہادت ہے تو میری شہادت بھی ہو جائے, کوئی حرج نہیں ہے. اور وہاں حر بن یزید سے ملاقات ہوتی. اور یہاں میں لوگوں کو بتاؤں کہ حضرت حسین کوفے نہیں جا رہے تھے. جب مسلم بن عقیل کا پتہ چلا تو شام کا راستہ اختیار کیا. کوفے جانے کا تو ہے ہی نہیں. آپ نقشہ دیکھ لیں کہ کربلا کہاں پڑتا ہے, اور مکے سے کربلا اگر کوفے کے راستے میں پھر بتائیے, وہ تو شام کے راستے میں. اور جہاں ٹھہرے ہیں, جہاں شہادت ہوئی ہے, وہ کوفے کا راستہ ہے ہی نہیں, وہ تو شام کا راستہ ہے. گئے ہی نہیں کوفے, نہ ارادہ تھا. اور مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد تو ویسے چھوڑ دیا تھا, جانا ہی نہیں. لیکن بھائیوں نے مجبور کیا. وہاں حر بن یزید اس کو پھر خط دکھائے. اس نے کہا کون سے خط؟ 2 بورے بڑے خطوں کے. انہوں نے کہا دکھاؤ ذرا اسے, جو کوفے کے لوگوں نے مجھے لکھے کہ آؤ ذرا خلافت قائم کرو.
میں تو آیا ہی نہیں تھا, مجھے تو ورگلایا گیا, خط بھیجے گئے. انہوں نے کہا پھر لوگوں نے انہوں نے گھیرا, کوفیوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے تو خط پہنچ جائیں گے یزید کے پاس. انہوں نے پھر گھیرا ڈال لیا. اب وہاں 3 شرائط پیش کی حضرت حسین. کس کے سامنے؟ حر بن یزید کے سامنے. یا مجھے مکے مدینے واپس جانے دو, یا پھر مجھے سرحدوں پہ جہاد کے لیے جانے دو, یا پھر مجھے یزید کے پاس بھیجو, میں اس سے بات کروں. اگر یزید غاصب تھا, اگر یزید باطل تھا, حضرت حسین نے ملنے کی خواہش کیوں کی؟ یہی لوگوں کو نقطہ سمجھ نہیں آتا. لوگ ایمان کفر کی جنگ سمجھتے رہے, اور ایمان کفر کی جنگ ہوتی ہے کافروں مسلمانوں کے درمیان. ایمان کی جنگ لا الہ پڑھنے والوں کے درمیان نہیں ہوتی. حد آپ زیادہ سے زیادہ منافق کہہ سکتے ہیں, اور کسی کو اگر دوگلا ہو منافق کہہ سکتے ہیں, آپ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور کسی نے یزید کو کلمہ کفر کہتے دیکھا؟ کوئی ایک روایت میں یہ نہیں کہتا کہ یزید ذمہ دار نہیں ہے اس واقعے کا, کیوں اس کے دور میں ہوا, ذمہ دار تو ہے ہی, لیکن میں کہتا ہوں اس جنگ کو اسلام کفر کی جنگ نہ بنائیں. کسی ایک روایت میں دکھائیں کہ یزید مرتد ہو گیا تھا. گناہ ہو سکتا ہے کیے ہو, جیسے گناہ ہم کرتے ہیں. اور یہ جو مولانا صاحب یہ ملا بیان کرتے ہیں ذاکرین, یہ اپنی قسم دے سکتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے؟ اپنی قسم دے سکتے ہیں. اگر اپنی نہیں دے سکتے تو یزید پہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اگر اس دور میں مثلا جی شراب عام ہو گئی تھی, ہمارے ملک میں شراب نہیں ہے ابھی, اور شراب کے پرمٹ جاری ہوتے ہیں کہ نہیں, عیسائیوں کے, غیر مسلموں کے نام پہ, ہندوؤں کے نام پہ. اگر اس دور میں مثلا سود تھا, آج سود کی شرح 22-23% ہے, پھر آج کا نظام کیا ہوا؟ اور یہ جرائم نہیں ہے جن کی وجہ سے جنگ ہو جائے. کوئی بندہ اس لیے حکومت کے خلاف ہو جائے کہ سود ہے جی, اور سود کی وجہ سے جنگ نہیں ہو سکتی, شراب کی وجہ سے جنگ نہیں ہو سکتی, نہ ہی اللہ کے رسول نے کی ہے. اگر شراب کوئی پیے گا اس کی حد لگتی ہے, اور فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا, عدالت نے کرنا ہے کہ شراب پی ہے کہ نہیں, سزا اس نے دینی. کون سی جنگ اسلام کفر کی کہ خدا کا خوف کرو؟ کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ ہے کہ مولا حسین نے کہا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ. ہم نے شعر باقاعدہ لکھ دیا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اور اسلام اس سے پہلے بھی زندہ ہے, اسلام وہاں بھی زندہ اور آج بھی زندہ ہے. اسلام مردہ ہو گیا تھا نعوذ باللہ, اور اسلام ختم ہو گیا تھا. اب مکے اور مدینے میں رسول اللہ کی جو وراثت تھی, کتاب و حکمت, صحابہ کی اولادیں, مولا علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ, وہ مدینے میں موجود, اور آپ کہتے ہیں اسلام ختم ہو گیا تھا. کیوں لوگوں کو جھوٹ بولتے ہو؟ اور وہاں سے صرف 5 منٹ گفتگو کروں گا. اور وہاں پھر حضرت حسین نے یہ 3 شرائط, میرا چیلنج, کوئی بڑے واقعہ سناتا اس سے کہو یہ 3 شرطیں کیوں پیش کی؟ اگر اسلام کفر کی جنگ ہے 3 شرطیں کیوں؟ اور پھر یا یہ مان لو کہ مولا حسین مشکل کشا نہیں تھے, حاجت روا نہیں تھے, مولا علی مشکل کشا نہیں تھے, حاجت روا نہیں تھے, خود شہید ہوئے, اپنی جان نہ بچا سکے. بڑی باتیں کرتے. یا یہ مان لو کہ مظلوم تھے, یا یہ مان لو کہ مشکل کشا نہیں تھے, حاجت روا نہیں تھے, بگڑی بنانے والے نہیں تھے. اور شہادتیں دی ہیں نیزوں پہ گردنیں چڑھا کے, شہادتیں دی ہیں غیرت مندوں کی طرح. مولا حسین نے ظلم کے خلاف آپ کہہ سکتے, اور وہ ظلم بھی عبید اللہ بن زیاد کا, اور یہاں نام ایک شمر کا آتا ہے. 2 نام میں آپ کو آج بتا کے جاؤں گا باہ والا, کہ شمر کون ہے جس کو آج گالیاں دی جاتی. شمر وہ ہے, مجھ سے لڑے مت, جھگڑا مت کریں, دلائل سے بات کریں, میں بات جواب دینے کے لیے تیار. شمر وہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ام البنین, ان کے خاندان کا فرد ہے بنو کلاب کا.
بنو کلاب کا جنگ جمل ہو، اگر حوالہ غلط ہو پھر میں ذمہ دار، نام یاد کر لے، جنگ جمل، جنگ صفین، ان دونوں میں حضرت علی المرتضیٰ کا کمانڈر شمر ہے۔ ان دونوں جنگوں میں مولا علی کا کمانڈر کون ہے؟ شمر، جس کو آپ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا قاتل، اور مارنے والے بھی مولا علی کو ماننے والے، یا کوفے کے لوگ یا وہ لوگ جو حضرت مولا علی کے اوپر سے ساتھ دیتے دوست، وہ مارنے والے۔ نہ کوئی شام سے قافلہ آیا کہ شہید کرنا، نہ کوئی اسلام کفر کی جنگ۔ اور دوسرا عبد الرحمن ابن ملجم، حضرت علی المرتضیٰ کا قاتل، جس نے شہید کیا حضرت مولا علی کو، کہ سر میں تلوار ماری، چیرتی ہوئی گزر گئی، شہید ہو گیا۔ یہ عبد الرحمن بن ملجم وہ ہے جو جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اپنے ہی مارنے والے، بغل میں چھری، منہ میں رام رام، اوپر سے اہل بیت اور چھری مارنے والے، شہید کرنے والے۔ شرم ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو حقیقت نہیں بتاتے کہ حضرت مولا علی کو کس نے شہید کیا، وہ کون تھا؟ مولا حسین کو کس نے شہید کیا، وہ کون تھا؟ اور امت کا وہ عظیم نقصان ہو گیا جو شاید ہم نے سوچا ہی نہ ہو۔ ہمارے لیے اہل بیت سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں۔ مولا علی کی آل اولاد ہمارے نزدیک ایمان کا معیار، اس کو شہید کر دیا۔ کنہوں نے؟ جنہوں نے خط لکھے، جو ساتھ دیتے تھے، جو یا علی کہتے تھے، انہوں نے شہید کیا مولا علی کو۔ انہوں نے مسلح کھینچے اہل بیت کے نیچے سے، انہوں نے شہید کیا حضرت حسین کو۔ نہ شام سے کوئی قافلہ آیا شہید کرنے کے لیے، نہ ہی یزید نے اس کا حکم دیا تھا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔